بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات یہ چھپے ہوئے نہیں بلکہ چھپے ہوئے ہیں، اور ایک مسلمان کے بحیثیت مسلمان کیا عقائد نظریات ہونے چاہیے، یہ اس پر علماء کرام نے 20 کتابیں لکھی، ہر دور میں لکھی جا رہی ہیں۔ تو جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، اگر کوئی بندہ ان میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کرتا ہے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ہمارے ہاں آج سلسلہ یہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو کافر بنانے کے چکر میں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کافروں کو مسلمان بنانے کے چکر میں ہیں۔ یہ مولوی اسحاق صاحب، ان کی کوشش تھی جو لوگ اپنے کفری نظریات کی وجہ سے اسلام سے نکل گئے، لوگوں سے ان کو مسلمان بنوائیں۔ اس کے لیے بڑی بھاگ دوڑ انہوں نے کی ہے۔ تو یہ ایک کتاب وحدت امت کے نام سے انہوں نے لکھی، تو اس کے اندر انہوں نے کہا ہر کلمہ گو مسلمان ہے، ہر کلمہ گو مسلمان ہے۔ چنانچہ یہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 19 ہے، اختلاف کے باوجود ہر کلمہ گو مسلمان ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر مرزائی جو ہے وہ تو پھر آپ کے یہاں مسلمان ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نمازی پڑھتے ہیں، وہ حج بھی کرتے ہیں اگر ان کو اجازت مل جائے تو، وغیرہ چھپ چھپا یہ کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملات بھی ان کے ہاں ہیں کچھ، اور اسی طرح اور بھی دینی معاملات کو وہ شو کرتے ہیں۔ تو پھر اگر وہ کلمہ پڑھتے مسلمان مان لیں؟ بھائی اگر وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی نہیں مانتے، کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان کیسے مان لیں؟ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کافر ہو گئے، مسلمان کیسے مان لیں؟ اگر وہ قرآن کریم کی آیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتری ہیں، ان آیات کو مرزے پر فٹ کرتے ہیں مرزائی، ہم مسلمان کیسے مان لیں؟ محمد الرسول اللہ قرآن پاک کی آیت ہے، والذین معہ اشداء الکفار۔ اب ہم کہتے ہیں یہ آیت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، جبکہ مرزے کے ماننے والے کہتے ہیں یہ مرزے کے اوپر اتری ہے۔ چنانچہ اس کا تذکرہ مجموعہ الہامات موجود ہے، اس میں کہا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ آیت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، جبکہ مرزائیوں نے کتاب چھاپی تذکرہ، اس میں ہے کہ بھئی نہیں یہ تو مرزے پر اتری ہے، مرزے کا مجموعہ الہام بنا کے شائع کر دیا انہوں نے۔ اب وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں پھر، تو یہ تحریک کہ ہر کلمہ کو مسلمان ہے، ہم کہتے ہیں بھائی کلمہ گو ہونے کے ساتھ ساتھ نظریات بھی کلمے والے ہونے چاہیے۔ اگر ایک بندے کے نظریات کلمے والے نہیں، کلمے کے تقاضے پہ عمل نہیں کرتا، وہ جتنی مرتبہ چاہے کلمہ پڑھتا رہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو مسلمان کو کافر کہنا یہ بھی جرم ہے، اور کافر کو مسلمان کہنا یہ بھی جرم ہے۔ اب ایسے چھپے ہوئے ایسے موجود ہیں لوگ جو کہ عالم بھی نہیں، لیکن یہ کہ ان کو علماء بنا کے شو کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے لقب اس کے نام کے اوپر مفتی اعظم لکھا ہوا خطبات کے اوپر۔ اب اس طرح کی باتیں ان سے گلوائی جاتی ہیں تاکہ عوام میں انتشار پھیلے، اور جو متفق علیہ مسئلہ ہے اس کو بھی اختلافی بنا دیں۔ اب دیکھو مرزائی کافر ہیں تو قرآن و سنت کی روح سے بھی ہمارا آئین بھی کافر کہتا ہے، تمام مسالک والے بھی کافر کہتے ہیں۔ اب ایسے لوگ اس طرح کے جو ہے نا وہ جملے بول کر گویا مرزائیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگ مرزائی کو مسلمان سمجھیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، میرے عزیزو، ایسے لوگوں سے جو ہے وہ بچ کے رہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ سنیں جو کہ واقعی ممبر پر بیٹھ کر قرآن اور سنت کی تردید کر رہے ہیں اور قرآن اور سنت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔